کہ صدق نام ہے ہر کام کو اس کے صحیح طریقے سے انجام دینے کا، سنت کے مطابق انجام دینے کا۔ وہی کام آپ سنت کے مطابق کرو گے تو اس کا ایک وزن ہے، اس کا زبردست وزن ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ لیکن وہی کام آپ سنت کے خلاف کرو گے تو اس کا کوئی وزن نہیں، اس کا کوئی حاصل نہیں، وہ بے وزن ہوتا ہے۔ اور یہی فرق ہے سنت میں اور بدعت میں، کہ سنت کے مطابق عمل کرے گا تو آدمی کو اس کا ثواب ملے گا، اس کا اجر ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔ اور وہی کام بدعت کے تحت کر لو، اپنی طرف سے کر لیا سنت کے خلاف، تو چاہے وہ دیکھنے میں عبادت نظر آ رہا ہو، حقیقت میں وہ عبادت بھی نہیں، نہ صرف عبادت نہیں بلکہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ اب قرآن کریم پڑھ کر بخشنا کسی اپنے میت کو، یہ بڑی عبادت ہے۔ اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ بھائی بے تکلف جس وقت بھی طبیعت میں آئے قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اپنے کسی میت کو بخش دو۔ لیکن آپ نے اس کے لیے کچھ اپنا ایک نیا اپنا طریقہ ایجاد کر لیا کہ بھائی 30 روز جمع ہوں گے اور اس میں یہ کام کریں گے۔ اب یہ اپنی طرف سے ایک قید کا اضافہ کر لیا، تو یہ درست نہ رہا۔ بظاہر تو دیکھنے میں کہتے ہیں نا کیا حرج ہے، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں سب لوگ مل کے، لیکن حرج یہ ہے کہ سنت کے مطابق نہیں۔ تو وہی کام، اس کی مثال یہ سمجھو کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، کوئی آدمی اپنی سمجھ سے یہ سوچے کہ بھئی 3 رکعتیں کچھ اور عدد ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے پورا، اس کو 4 کر لیتا ہوں۔ تو 1 رکعت زیادہ پڑی تو کیا ہوا؟ اس نے قیام زیادہ کیا، رکوع زیادہ کیا، ذکر زیادہ کیا، سجدے زیادہ کیے، لیکن یہ جو کیے اپنی طرف سے کیے، چونکہ اپنی طرف سے کیے لہٰذا وہ 1 رکعت جو پڑی وہ 3 کو بھی لے ڈوبی، وہ 3 کو بھی لے ڈوبی، اس لیے کہ طریقے سے نہیں کیا۔ یہاں صدق نہیں تھا، اخلاص ہو سکتا ہے، اخلاص ہو، یعنی جو آدمی کر رہا ہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ 4تھی رکعت میں اللہ میں راضی ہوں گے، چلو 3 پڑھنی تھی، چلو 4تھی پڑھ لیتا ہوں، تو اخلاص تو ہے لیکن صدق نہیں۔ صدق نام ہے کہ جو کام ہو وہ اس کے صحیح طریقے کی بنا کے مطابق ہو، یعنی سنت کے مطابق۔ ہمارے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تبلیغ جماعت کے بھی بڑے مشہور شیخ، ان کے لقب تھا دعا جو، شاہ عبد العزیز صاحب دعا جو، یعنی دعا طلب کرنے والے لوگوں سے۔ وہ بڑے عجیب بزرگ تھے، بڑے عجیب درویش قسم کے بزرگ تھے۔ تو والد صاحب کے پاس ہدیے لاتے تھے، تو کوئی لا رہا ہے مٹھائی، کوئی لا رہا ہے پھل، کوئی کچھ لا رہا ہے، وہ ایک آئے تو کاغذ کا ایک دستہ لے اٹھا لائے اور وہ پیش کر دیا، کیونکہ جانتے تھے کہ والد صاحب لکھتے ہیں تو اس کو کاغذ کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی اٹھا کے روشنائی لا کے دے دی ہدیے میں۔ تو اس طرح کے بزرگ تھے بڑے، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب بھی بڑا معنی خیز۔ خواب میں دیکھا، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کسی جگہ کھڑے ہوئے درس دے رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں، اور پیچھے ہے بلیک بورڈ، اب تو وائٹ بورڈ آنے لگا، پہلے بلیک بورڈ ہوتا تھا، تو وہ تختہ سیاہ ہے، تو اس پر آپ نے پہلے 1 کا ہندسہ بنایا، اور لوگوں سے پوچھا کیا ہے یہ؟ لوگوں نے کہا یہ 1 ہے۔ اب دائیں طرف ایک نقطہ اور بڑھا دیا، 1 نقطہ بڑھا دیا، اب کیا ہو گیا کہ 10 ہو گئے، پھر 1 بڑھا دیا، اب کیا ہو گیا 100، اور 1 بڑھا دیا کیا ہو گیا 1000، اور 1 بڑھا دیا 10,000، اور بڑھا دیا 1,00,000۔ اب مٹا دیے وہ سارے نقطے، اور وہی نقطے بائیں طرف لگانے شروع کیے۔ تو جب 1 کے بائیں طرف نقطہ لگایا تو کیا ہوا، وہ آشاریہ 1، یعنی 1 سے گھٹ کے وہ 10واں حصے پہ آ گیا، اور لگا دیا تو آشاریہ 0.1، تو وہ 100واں حصہ بن گیا۔ تو فرمایا کہ جتنے نقطے دائیں طرف لگ رہے ہیں یہ سنت ہے، اور جتنے نقطے بائیں طرف لگ رہے ہیں یہ بدعت ہے وہی نقطہ وہی ہے، لیکن دائیں طرف لگا تو سنت اور بائیں طرف لگا تو بدعت۔ یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ آپ اس طرح لوگوں کو سمجھا رہے ہیں،
اور واقعی سمجھانے کا بھی عجیب طریقہ. تو صدق کے معنی ہے سنت کے مطابق عمل کرنا. کوئی بھی کام کرے انسان تو وہ اس کے صحیح طریقے کے مطابق ہو تو صدق ہے. اور مطلوب دونوں چیزیں ہیں، صدق بھی اور اخلاص بھی.